ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه جلت عظمته اللهم صل على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. أما بعد فقد قالت مولاتنا سیدتنا زینب بنت علی سلام اللہ علیہا یا یزید کد کیدک وسع سعیک وناصب جہدک فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا ولا تدرک امدنا ولا ترحض عنک آرہا وایامک الا عدد یوم ینادی المنادی الا لعنت اللہ علی الظالمین. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اعزان گرامی، جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے کہ آج یہ اربعین حسینی کی مناسبت سے مجلس اعظم منعقد ہو رہی ہے، لہذا چاہتا ہوں کہ آج کے اس خاص دن کی مناسبت سے چند اشعار، اور وہ اشعار نہیں میرے آپ حضرات، بہرحال کوئی نیا نہیں ہوں، وہ اشعار جو پڑھتا ہوں اس میں کچھ نہ کچھ میسیجز ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ پیغامات ہوتے ہیں، لہذا جلدی جلدی ملاحظہ فرما لیں کہ ماتم جو سرے فرش عزا ہونے لگا ہے، ماتم جو سرے فرش عزا ہونے لگا ہے، یوں اجر رسالت بھی ادا ہونے لگا ہے، یوں اجر رسالت بھی ادا ہونے لگا ہے. اور اس طرح چلی ہے غم شبیر کی آندھی، اس طرح چلی ہے غم شبیر کی آندھی، ہر ظلم کا طوفان ہوا ہونے لگا ہے، ہر ظلم کا طوفان ہوا ہونے لگا ہے. اور اس طرح چلی ہے غم شبیر کی آندھی، ہر ظلم کا طوفان ہوا ہونے لگا ہے. اور یہ فخر ہے، ہم سب کی ترجمانی ہے شعر میں، یہ فخر ہے مجھ کو کہ میری آنکھ کا آنسو، یہ فخر ہے مجھ کو کہ میری آنکھ کا آنسو شبیر کے زخموں کی دوا ہونے لگا ہے، شبیر کے زخموں کی دوا ہونے لگا ہے. اور زینب نے لگایا تھا جو دربار ستم میں، زینب نے لگایا تھا جو دربار ستم میں، اب پیڑ وہ ماتم کا ہرا ہونے لگا ہے، اب پیڑ وہ ماتم کا ہرا ہونے لگا ہے. اور اس طرح چلی ہے غم شبیر کی آندھی، ہر ظلم کا طوفان ہوا ہونے لگا ہے. یہ فخر ہے مجھ کو کہ میری آنکھ کا آنسو شبیر کے زخموں کی دوا ہونے لگا ہے. اور زینب نے لگایا تھا جو دربار ستم میں، اب پیڑ وہ ماتم کا ہرا ہونے لگا ہے. اور پھر کر وہ بلا پہنچے ہیں، اربعین کل وہاں ہو چکا، آج ہمارے یہاں ہے.
پھر کرب و بلا پہنچے ہیں زوار کروڑوں، پھر کرب و بلا پہنچے ہیں زوار کروڑوں، اب زخم سعودی کا ہرا ہونے لگا ہے، اب زخم سعودی کا ہرا ہونے لگا ہے، پھر کرب و بلا پہنچے ہیں، پھر کرب و بلا پہنچے ہیں زوار کروڑوں، پھر زخم سعودی کا ہرا ہونے لگا ہے۔ شب روز میری قبر میں ہے کیسا اجالا، شب روز میری قبر میں ہے کیسا اجالا، شاید یہ اثر خاک شفا ہونے لگا ہے، شاید یہ اثر خاک شفا ہونے لگا ہے، ماتم جو سر فرش عزا ہونے لگا ہے، یوں اجر رسالت بھی ادا ہونے لگا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر۔ اعزائے گرامی قدر اور واجب الاحترام سامعین کرام، جن کلمات کی تلاوت کا شرف میں نے آپ حضرات کے سامنے شہزادی زینب کے دیے گئے خطبے جو دربار یزید میں حاکم وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے شہزادی زینب نے دیے ہیں، یہ اسی خطبے کے چند فقرات ہیں، چند کلمات ہیں۔ انشاءاللہ انہی کلمات کے ذیل میں بعنوان فاتح کوفہ و شام انشاءاللہ سلسلہ گفتگو جاری و ساری رہے گا، اس لیے کہ آج آپ اجمعین کی مجلس کو منعقد کرنے کے لیے اور مجلس حسینی کو، مجلس اربعین حسینی کو سننے کے لیے جمع ہیں، لیکن بچوں کے لیے بتا دوں کہ آج اربعین حسینی عنوان گفتگو کیا ہے؟ فاتح کوفہ و شام۔ یہ اربعین حسینی یہ وہ دن ہے کہ جس دن جناب موسیٰ فرعون وقت کے اوپر کامیاب ہوئے۔ یہ اربعین حسینی وہ دن ہے کہ جس دن ابراہیم زمانہ نمرود وقت کے اوپر کامیاب ہوا۔ اور یاد رکھیں یہ اربعین حسینی وہ دن ہے کہ جس دن رسول اللہ اپنے وقت کے ابو لہب اور ابو جہلوں کے اوپر کامیاب ہوئے۔ اور یہی نہیں، صرف آپ دیکھیں اور ملاحظہ فرمائیں کہ آج وہ دن ہے جس دن شہزادی فاطمہ زہرا ثانیہ زہرا کی شکل میں اپنے حاکمان جور کے اوپر کامیابی کا ڈنکا بجا رہی ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ آج جو اربعین حسینی کا دن ہے، آج جو چہلم کا دن ہے، یہ مولا علی کے 25 سالہ گوشہ نشینی کو اور آپ کی خاموشی کو توڑنے کا دن ہے اور علی کی شکل میں بولنے کا دن ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آج یہ اربعین حسینی آپ یہ سمجھیں کہ حاکم شام کے اوپر امام حسن مجتبیٰ کی کامیابی کا دن ہے۔ نہیں عزیزو، صرف یہی نہیں بلکہ آپ دیکھیں آج اربعین حسینی 72 شہداء کی قربانیوں کے رنگ لانے کا دن ہے۔ اور آج یہ اربعین حسینی وہ ہے کہ جس دن امام حسین علیہ السلام نے کہ ایک بھائی، ایک بیٹی نے اور ایک بہن نے اور ایک بیٹے نے ایسا نمایاں کارنامہ انجام دیا ہے کہ اب رہتی دنیا تک نہ کبھی کوئی یزید پیدا ہوگا اور نہ کوئی یزیدی کہلانے کا روادار ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزیزوں، بس جلدی آپ انشاءاللہ اسی طریقے سے اگر آپ سنتے رہیں گے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے فاتح کوفہ و شام کے عنوان سے عرض کروں گا۔ عزیزوں آپ دیکھیں، سب سے پہلے شہزادی زینب کو جب اسیر کر کے لے کے کوفہ میں دربار ابن زیاد میں لے جایا گیا تو وہاں پہ بھی شہزادی نے خطبہ دیا۔ ظاہر ہے خطبے خالی اگر پڑھے جائے نا تو عشرے درکار ہیں، خمسے درکار ہیں، لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، چونکہ فاتح کوفہ و شام کے عنوان سے مجلس عرض کر رہا ہوں لہذا اپنے عنوان ہی پہ باقی رہوں گا۔ شہزادی زینب جیسے ہی دربار ابن زیاد میں داخل ہوئی اسرا کے ساتھ، تو اس وقت ایک مرتبہ منور ابن زیاد بی بی سے کہتا ہے، یا زینب بنت علی حل رأیت کیف سن اللہ بأخیک و بأہل بیتک، اے زینب کیا تم نے دیکھا تمہارے بھائی کے ساتھ، تمہارے اہل بیت کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، یعنی کیسا برا سلوک کیا، یعنی کتنا خراب دن دکھایا۔
اور اس کے بعد عزیزو یہ ایسا تھا، وہ یہ سمجھ رہا تھا یہ تو بیوی کوئی اور نہیں، ام المصائب زینب ہے، وہ زینب جو بچپن سے مصائب کا سامنا کرتی ہوئی آ رہی ہے۔ لیکن ابن زیاد جیسے ابو جہل کی اولادوں کو یہ نہیں پتا یہ کسی ایسے ویسے گھرانے کی بیٹی نہیں ہے، یہ زینب وہ ہے جو بنت علی کہلاتی ہے، جس نے توحید کا پرچم بلند کیا ہے، جس نے توحید کو بچایا ہے، جس نے رسالت کو بچایا ہے، جس نے کلمہ علی ولی اللہ کو بچایا ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا ابھی وہ زینب بھی میری ہاں میں ہاں ملائے گی، ہاں اللہ کو میرے خاندان کے علاوہ میرے علاوہ کوئی ملا ہی نہیں تھا جو ساری بلائیں، ساری مصیبتیں، سارے علام، سارے مصائب کا سامنا کرا تھا۔ لیکن شہزادی زینب نے اس کے اس روتے ہوئے، اس زخم پہ نمک چھڑکتے ہوئے لفظ کا ایک لفظ میں صرف جواب دیا، ایک جملہ کہا، اے ابن زیاد کیا بکتا ہے، ما رأیت الا جمیلا۔ یاد رکھ زینب بنت علی نے میدان کربلا میں سوائے خوبصورتی کے اور کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ ابھی بیوی کہیں گی ہاں بالکل تم نے ابھی تو میرے دل کی بات کہہ لی، لیکن ظاہر ہے یہ ابو جہل ابو لہب کی اولادیں کیا جانے۔ اور اس کے بعد عزیزو یاد رکھو جیسے ہی شہزادی زینب نے کہا ما رأیت الا جمیلا، یعنی میں نے سوائے خوبصورتی کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب آپ سمجھے کیا ہے؟ آپ برابر سنتے رہتے ہیں، 5 محرم کو آپ نے مصائب سنے ہوں گے مفصل ڈیٹیل کے ساتھ۔ آپ دیکھیں جناب اولو محمد جب تک اپنی گود کے بالوں کو راہ خدا میں قربان نہیں کر دیا تب تک شہزادی کو چین نہیں آیا۔ اور ایک مرتبہ جیسے ہی اپنے بیٹوں کو اولو محمد کو دیکھا اور فوراً منہ پھیر لیا اور کہا کہ اے میرے بیٹوں کیا میں نے اسی دن کے لیے تمہیں پالا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے بیٹے کی شہادت کو سوائے خوبصورتی کے لیے اور کچھ نہیں دیکھ رہی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں جناب علی اکبر کو جو کڑیا جوان بنایا ہے، 18 سال تک پالا ہے، پوسا ہے، اور ان کو اس طریقے سے اس منزل تک پہنچایا ہے۔ آپ کو پتا ہے کس طریقے سے مولا حسین کی کس طریقے سے دلداری کی ہے، تسلی دی ہے۔ سب سے پہلے جا کر شہزادی زینب کبریٰ پہنچی ہیں اپنے جوان کڑیل علی اکبر کے اوپر، اور یہی تو اسی لیے بتانے کے لیے کہ یاد رکھو یہ راہ نہیں بلکہ آپ دیکھیں 11 محرم کو جب اسیروں کا قافلہ میدان کربلا سے لاشائے شہداء سے گزارا جانے لگا تو شہزادی زینب نے کیا کہا تھا؟ ربنا تقبل منا ھذا القلیل من القربان، پروردگار تیری راہ میں تیرے سامنے یہ میرے بھائی حسین کی بھی قربانی بہت قلیل ہے، بہت کم ہے۔ اسی لیے عزیزوں اور دوستوں میری شہزادی نے ایک جملے میں دربار یزید میں کہا ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے کربلا میں خوبصورتی کے لیے اور کچھ نہیں دیکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی خوبصورتیاں تھیں، جتنی اچھائیاں تھیں، وہ ہمارے دامن میں آ گئی ہے، جتنی برائیاں تھیں لوگوں نے سمیٹ لی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ عنوان گفتگو آپ حضرات کے ذہن عالیہ میں ہوگا فاتح کوفہ و شام۔ اور اسی دربار میں جب امام سجاد کو ایک مرتبہ ظالم نے قتل کی دھمکی دی تو اس وقت آپ کو یاد ہے میرے مولا نے سید سجاد نے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر، گلے میں خاردار توق، لیکن ان سب کے باوجود ایک مرتبہ ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں کہ یبنت تلقا، اے میرے دادا کی، میرے دادا کے آزاد کردہ غلاموں، اب القتل تو حدثنی، ارے تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، اما علمت ان لنا القتل عادا فکرامۃ من اللہ شہادہ، ارے تجھے نہیں پتا ہے قتل ہونا تو ہماری عادت ہے، ہم لوگ موت سے کھیلتے ہوئے گھرانے کے بچے ہیں، اور یاد رکھو اللہ کی طرف سے شہادت تو ہمارے لیے کرامت اور عزت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اور عزیزو یہ خطبہ ہے سید سجاد کا دربار شام میں، اور ایک خطبہ ہے شہزادی زینب کا۔ چونکہ ٹائم کم ہوتا ہے لہذا میں مجبور ہوتا ہوں کہ اپنے اشعار سے کیا کروں، اس ٹائم کو کور کروں۔ مولا سجاد کے خطبے کی عکاسی کرتے ہوئے شاعر اہل بیت جناب جعفر جلال پوری آواز دیتے ہیں کہ دربار میں یزید کے ہیجان ہو گیا،
دربار میں یزید کے ہیجان ہو گیا، خطبہ پڑھا تو کفر پریشان ہو گیا، اور سن کر اذان سید سجاد نے کہا ارے دیکھو ہماری فتح کا اعلان ہو گیا، دیکھو ہماری فتح کا اعلان ہو گیا۔ اور عجب انداز سے ظالم سے ٹکرانا تھا زینب کا، عجب انداز سے ظالم سے ٹکرانا تھا زینب کا، زبان کی تیر سے حملہ دلیرانہ تھا زینب کا، اور مٹانا چاہا تھا جس نے حسینیت کے مقصد کو، اسی ظالم کا گھر پہلا عزا خانہ تھا زینب کا، اسی ظالم کا گھر پہلا عزا خانہ تھا زینب کا۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر۔ بھیا اگر صلوات ایسی رہی تو میری آواز تو ساتھ نہیں دے رہے، آپ لوگ اگر ساتھ نہیں دیں گے تو میں مصائب پہ آ جاؤں گا۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد مجھے ٹائم نہیں دیا گیا ہے، میں آزاد خطیب ہوں اس وقت، ہے نا۔ یہ دیکھیے یہ بھی کیا ہے، ایک مجلس کے ذمہ دار ہوتے ہوئے تائید بھی کر رہے ہیں، لہذا میں جانتا ہوں، سمجھتا ہوں کتنی دیر مجھے پڑھنا ہے، کتنی دیر میں ختم کرنا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا فاتح کوفہ و شام کے عنوان سے کہ یاد رکھیں شہزادی زینب نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، جس وقت آپ کو پتا ہے وہاں کا پس منظر کیا ہے، 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے ہیں یا 900 ایک روایت کے مطابق، 40 ممالک کے عمرا، سفرا، وزیر، منشر، اور اسی طریقے سے وہاں پہ بہت سارے جو ہے وہ کیا ہے میڈیا کے لوگ بھی جمع ہوئے، عالمی میڈیا، 3 بر اعظموں میں جس کی حکومت چل رہی ہو سب کو اس نے جمع کر کے رکھا ہے، جہاں پہ ہر کوئی ذل سبحانی سے کم پہ بات نہیں کر رہا ہے، حاکم وقت سے کہہ کے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنا آقا مولا سے کم پہ کوئی گفتگو کرنے والا نہیں ہے، لیکن وہاں علی کی شیر دل بیٹی یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس طریقے سے گویا ہوئی، یا یزید کیدک وسع سایک وناصب جہدک فواللہ لا تنہو ذکرنا، اے یزید تو جتنی بھی چال بازیاں کر سکتا ہے کر لے، اے یزید تو جتنی بھی پلاننگ کرنا ہو کر لے، اے یزید تو جتنی بھی صحیح کوشش کر سکتا ہے کر لے، اے یزید تو جتنی بھی جدوجہد، یعنی بی بی زینب نے جتنے الفاظ تھے اپنی کوششوں کو بروئے کار لانے کے، فوراً شہزادی زینب نے ان تمام لفظوں کو اکشا کیا، اور اس کے بعد کہا کہ کل ایسا نہ ہو کوئی یہ کہے کہ میں مجبور تھا، میں حاکم ہوتے ہوئے مجبور تھا۔ شہزادی کہہ رہے ہیں ابھی تک اور بھی اگر کچھ عیاریاں مکاریاں تیری باقی ہیں، چال بازیاں، تو تو کر لے، لیکن یاد رکھ علی کی بیٹی زینب جسے وقت کے امام نے عالم غیر معلمہ کہا ہے، مفہمۃ غیر مفہمہ کہا ہے، یعنی ایسی عالمہ جو بغیر کسی کے پڑھائے ہوئے عالم ہے، ایسی سمجھدار بیوی، ایسی سمجھدار خاتون جو کسی کو سمجھائے بغیر وہ سمجھدار ہے، نہیں عزیزو، بلکہ لفظوں کو بدل کر کہوں ایسی بیوی جس کو خود وقت کا امام مشورہ دینے کے لیے مجبور ہوتا ہے، کبھی امام حسین مجبور ہوتے ہیں قدم قدم پہ اس بیوی سے مشورہ لے، کبھی اپنے وقت کا امام سجاد مشورہ لیتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ ایسی بی بی کہہ رہی ہے فواللہ لا تمحو ذکرنا، یزید تو کچھ بھی کر لے، جتنی بھی چال بازیاں ہو سکتی ہیں کر لے، تو جتنی بھی انتھک کوشش کر سکتا ہے کر لے، جتنی پلاننگ کرنی ہو کر لے، لیکن یاد رکھ یزید تو ہمارے ذکر کو کبھی مٹا نہیں سکتا، ولا تمیت وحینا، اور یاد رکھ کبھی بھی ہماری وحی کا چراغ ہمارے گھر سے خاموش نہیں کر سکتا۔ نہیں عزیزوں، بات صرف یہیں تک نہیں ہے، آپ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، قرآن میں وعدہ دیا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تو میرا ذاکر بن جا میں تیرا ذاکر بن جاؤں گا، بس فرق اتنا ہوگا تو اپنے محدود دائرے میں میرا ذاکر ہوگا، لیکن میں خدا جب تیرا ذاکر بنوں گا تو تمام ملائے اعلیٰ میں زمین آسمان، بلکہ جتنی بھی دنیا میں جتنی کنٹری جتنے ممالک ہوں گے، ایک ایک چپے پہ تیرا ذکر ہو جائے، تیرا علم نہ لہرا دیا تو میں خدا نہیں ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد
محمد وآل محمد پاک۔ ہمارے ہم نام مولانا فیروز عابدی صاحب، جانتے ہو خدا کروٹ کروٹ میں جو جنت نصیب فرمائے، ان کے درجات کی بلند فرمائے، وہ گئے ظاہراً جاپان وپان کے کسی ایک ایسے علاقے میں، اور اس کے بعد ایک ملک ایسا تھا، کہاں میں گیا، میں نے دیکھا کہ لوگوں نے مجھے بتایا مولانا صاحب یہاں پہ دنیا کا اینڈ ہو رہا ہے، دنیا یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، لیکن وہ خود ناقل ہیں کہ میں نے دیکھا جہاں دنیا کا خاتمہ ہو رہا ہے وہاں پرچم حسینی نصب ہے، پرچم علم عباس بلند ہے۔ عزیزو، لندن میں کسی نے جا کے وائٹ ہاؤس کے سامنے مولا عباس کا پرچم بلند کر دیا، فاتح کوفہ اور شام یاد رکھے، ظاہر سی بات یہ بتا لی، اوور آ رہے ہیں تو اوور بیان کر رہا ہوں، تو وہاں پہ کسی شخص نے جا کے یہی علم عباس لے جا کے لگا دیا، اور اس کے بعد وہاں سے یو ایس اے میں اور فوراً وہاں سے ایک شخص آیا اور اس کے بعد کہنے لگا یہ ہمارا ملک ہے، یو ایس اے کا ملک ہے، یہاں پہ اس ملک کے علاوہ کسی اور کا جھنڈا نصب نہیں ہو سکتا۔ تو آپ دیکھیے میرے مولا کے چاہنے والے کا جواب سنیے، اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ملک میں صرف اسی ملک کو رائٹ ہوتا ہے اپنا جھنڈا لگائے۔ تو اس نے کہا اے نادان، تجھے نہیں پتا یہ کوئی سیاسی ملک کا جھنڈا نہیں ہے، یہ پرچم علم عباس ہے، یہ ریلیجن اور مذہبی جھنڈا ہے، اور یہ جھنڈا دنیا کے ہر کونے کونے میں لگا رہتا ہے اور کسی کو ہم پہ اعتراض نہیں ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پاک۔ تو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ مولا عباس کا پرچم، یہ حسینی پرچم دنیا کے اینڈ پہ، آخری کونے پہ، یہ دنیا کا معاملہ ہے، آخرت میں تو انشاءاللہ وہ ظاہر سی بات ہے جنت میں اگر مجلس شبیر نہ ہوگی ہم اہل ہزار خود سے بیزار رہیں گے۔ یہ آپ سنتے رہتے، یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی شاعر نے بس ایسے جوش عقیدت میں کہا، نہیں، اس کے پیچھے پورا سپورٹ ہے آیتوں کا، روایتوں کا، لہٰذا میں اس منظر میں نہیں جانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے اپنے عنوان پر کچھ مطالب آپ کے سامنے پیش کر دوں عزیزو۔ اور آپ دیکھیں اسی طریقے سے بی بی نے کیا کہا، یا یزید کت قیدک وساس آیک مناسب جہدک فواللہ لا تنہو ذکرنا ولا تمیت وحینا، یاد رکھ یزید تو کبھی بھی ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے جیسا کہ خبر میں ملا ہے کہ اس وقت ظاہراً 4 کروڑ، ایک روایت کے مطابق 4 کروڑ اور ایک میں تھوڑا اس سے کم پیرا، 4 کروڑ نہ صحیح آدھے مان لیجیے بھائی، 2 کروڑ کا مجمع یہ بتا رہا ہے کہ شہزادی زینب نے جو یہ کہا تھا واللہ لا تنہو ذکرنا، اے یزید اور اے یزیدیو تم یاد رکھو ہمارے ذکر کو کبھی مٹا نہیں سکتے۔ آج اسی بات کی عکاسی کر رہے ہیں، اسی بات کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور ہم آپ بھی جگہ جگہ گوشے گوشے میں جمع ہو کر بتا رہے ہیں ذکر حسین کا سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے، اور اس کی گارنٹی اور ضمانت کسی اور نے نہیں دی ہے، نانا رسول خدا نے میرے لی ہے، یا میں زینب بنت علی آج تیرے دربار میں اس بات کا چیلنج کر کے جا رہی ہوں کہ یاد رکھ کبھی بھی رہتی دنیا تک ہمارے ذکر کو تو مٹا نہیں سکتا۔ اور عزیزو یاد رکھیں، ابھی میں نے عرض کیا تھا نا، اب زخم سعودی کا ہرا ہونے لگا ہے، پھر کربلا پہنچے ہیں زفار کروڑوں، اب زخم سعودی کا ہرا ہونے لگا ہے۔ تو صرف یہی نہیں عزیزو، آپ دیکھیں جب پہلا علی آیا تھا اسی خانہ کعبہ سے سعودی میں آیا تھا، اور اسی طریقے کا اپنے وقت کا آخری علی بشکل مہدی بھی اگر آئے گا تو اسی خانہ کعبہ کی دیوار سے بڑے اطمینان کے ساتھ ٹیک لگا کر کہے گا جعل حق و عقل باطل ان الباطل کان زہوقا، اب حق آ گیا اور باطل کی بساط سمٹ گئی، اور باطل کو تو اپنی بساط سمیٹنا ہی تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پاک۔ فلا تمیت وحینا، اور یزید یاد رکھ تو کہتا تھا نشے کے حالت میں شراب پی کر مستی میں چور ہو کر کہتا تھا لعبت ہاشم بالملک فلا
خبر جا ولا وحی نزل، یعنی بنی ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے کھیل کھیلا تھا، ایک ڈھونگ رچا تھا، نہ کوئی خبر آئی تھی اور نہ کوئی قرآن نازل ہوا تھا۔ آپ برابر سنتے رہتے ہیں، لیکن شہزادی زینب نے یزید کے دربار میں یہ کہہ کر بتا دیا، لا تمیت وحینا، یاد رکھ تو ہمارے گھر سے وحی کا سلسلہ کبھی بھی خاموش نہیں کر سکتا۔ یہ اور بات ہے، ہمیشہ کافرین وقت اپنے زمانے میں کفار اس بات کی سازش اور پلاننگ کرتے چلے آئے ہیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یعنی ہمیشہ کفار یہ چاہتے ہیں کہ نور الہی کو خاموش کر دے، گل کر دے اس کا چراغ، لیکن اللہ جس لو کو بڑھانا چاہے، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، لیکن اللہ شب امامت کی لو کو آخر تک جب تک کمپلیٹ نہیں کر لے گا تب تک چین سے نہیں بیٹھے گا۔ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون، اگر مشرکوں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے، اگر کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ شہزادی زینب یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ یاد رکھ، تم نے کہا تھا کہ وحی کا سلسلہ بھی مٹ گیا، قرآن کا سلسلہ بھی مٹ گیا، لیکن یاد رکھ ہم اس نانا کے نواسی ہیں کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ سورہ مبارکہ انفال کی آیت نمبر 30 میں کہتا ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یاد رکھ اے حبیب، اس وقت کو بھی ذرا یاد کرو جب کفار تمہارے لیے چالیں چل رہے تھے، کبھی تمہیں قید میں ڈال دیتے تھے، کبھی تمہارے قتل کرنے کا منصوبہ بناتے تھے، کبھی تمہیں ایک شہر سے دوسرے شہر بدل کر دیتے تھے، کبھی تمہارے اوپر پابندی لگا کر شب ابو طالب میں ڈال دیتے تھے۔ ویم کرو، لیکن یاد رکھو یہ ان کی چال بازیاں ہیں۔ ویم کرو اللہ، لیکن اللہ بھی تو اپنی تدبیر چلتا ہے، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سے بہتر تدبیر کون چل سکتا ہے۔ اب آپ کڑی سے کڑی ملائیے، یعنی وہاں پہ شہزادی زینب کے نانا کو بھی لوگوں نے چاہا کہ ڈاؤن کریں، دبائیں، لیکن جتنا دبایا گیا، 3 سال تک شیب ابو طالب میں آپ کو رکھا گیا، لیکن جیسے ہی رسول خدا شیب ابو طالب سے باہر آئے، 3 سال پھر نہیں، 3 مہینہ نہیں، بلکہ 3 دن کے اندر اسلام کا ڈنکا پوری دنیا میں بجا دیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ نہیں عزیزو، یہ ظالم یہ کیا سمجھتے تھے، عیار مکار بدماش، یہ سمجھتے کہ ہم نے اسلام کا خاتمہ کر دیا ہے، ہم نے محمد کا نام مٹا دیا ہے، لیکن شہزادی زینب یہی کہنا چاہ رہے ہیں، تمہارے آباء و اجداد اور تمہاری تاریخ تو یہ ہے جنہوں نے ہمارے نانا کے ساتھ بھی برا سلوک کیا ہے، رسول کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، رسول کے ساتھ آج اگر برا سلوک کر رہے ہیں تو یہ کوئی تمہاری نئی تاریخ نہیں ہے، لیکن یاد رکھ آج میں زینب بنت علی تمہارے درمیان یہ کہہ کے جا رہی ہوں، یاد رکھ تو یہ تو کہہ سکتا ہے نہ کوئی خبر آئی، نہ کوئی حدیث آئی، نہ قرآن آیا، یاد رکھ تمہارے اختیار میں یہ ضرور ہے کہ تم 100 سال تک احادیث رسول کو لکھنے پہ بینڈ تو لگا سکتے ہو، لیکن یاد رکھو اب زینب بنت علی اور اسی طریقے سے اولاد علی علم اور اسی طریقے سے علم کی روشنی کو ایسا پھیلا کر کے جائیں گے کہ رہتی دنیا تک ان کے علم کا ڈنکا بجتا رہے گا اور قرآن کا چرچا ہوتا رہے گا، اسلام کا بول بالا ہوتا رہے گا اور باطل کا مقابلہ ہوتا رہے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ واللہ لا تمحو ذکرنا، یاد رکھ یزید تو ہمارے ذکر کو کبھی مٹا نہیں سکتا۔ نام شہ مظلوم کے دیوانے بہت ہیں، نام شہ مظلوم کے دیوانے بہت ہیں، اس شمع کو گھیرے ہوئے پروانے بہت ہیں، اس شمع کو گھیرے ہوئے پروانے بہت ہیں، اور کوشش تو مٹانے کی بہت کی گئی پھر بھی، کوشش تو مٹانے کی بہت کی گئی پھر بھی شبیر کے دنیا میں عزا خانے بہت ہیں، شبیر کے دنیا میں عزا خانے بہت ہیں، اور آخری شعر، اور بس خاک شفا جیسی دوا مل نہیں سکتی، بس خاک شفا جیسی دوا مل نہیں سکتے، اما ویسے تو حکیموں کے دوا خانے بہت ہیں، ویسے تو حکیموں کے دوا خانے بہت ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
عزیزوں اور دوستوں آپ ملاحظہ فرمائیں کت قیدک پس آسایک بنا سے جو حدک فواللہ اللہ تنہو ذکرنا بلا تو بھی تو وحدنا یزید تو سمجھ رہا تھا وحی کا سلسلہ ہمارے درمیان سے ختم ہو گیا اور عجب نہیں مولا حسین پہلے ہی سے اس بات کی پیکنگ کرتے ہوئے چل رہے ہیں. میں نے خود روایت میں دیکھا کہ مولا حسین نے جب مدینے کو خیر آباد کیا راستے میں کوئی شخص ملا اور میرے مولا نے اپنے دل کے تمنا کا اظہار یوں کیا کاش تو مجھے مدینے میں ملا ہوتا تو میں تجھے اپنے دولت کدے پہ لے کے جاتا اور تجھے آثار وحی دکھاتا وحی کے نشانات دکھاتا حتیٰ جبرائیل کے پر بھی دکھاتا. آج تک جو وحی کا سلسلہ ہمارے گھر میں جاری و ساری تھا آج تک اس کے نشانات موجود ہیں. اور یزید تو کیا اور فول بکتا ہے تو سمجھ رہا ہے کہ قرآن مٹ گیا ہے اور اسی طریقے سے اہل بیت مٹ گئے ہیں. لن یفترق حتیٰ یرد علی الحوض. یاد رکھ میرے نانا نے یہ جملہ بڑے ہی کانفیڈنس کے ساتھ کہا تھا بڑے ہی پر اعتماد اور یقین ہو کر کہا تھا ہم لوگوں کے اوپر کہ یاد رکھو یہ قرآن اہل بیت کا ایسا چولی دامن کا ساتھ ہے کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا ہونے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پر میرے پاس آ کر پہنچ جائے. ایک سلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. اور یزید تو کیا کت قیدک بس آسایک تیرا باپ بھی بڑی چال بازیاں کر چکا ہے اسلام کو مٹانے کے لیے اس لیے کہ تیرا باپ وہ تھا جو کہتا تھا واللہ دفن دفنا خدا کی قسم میں اپنے موالیوں کو مشیروں کو اور اپنے حوالی مالیوں کو جمع کر کے کہتا تھا واللہ دفنا دفنا. ارے تم لوگ کیا کر رہے ہو بیٹھے ہوئے خاموش دیکھ نہیں ہو 5 وقت کی اذانوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی آوازیں سن رہے ہو لیکن یاد رکھو میں حاکم شام ہوتے ہوئے جب تک کہ اسلام کو دفن کر نہ لوں تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا لیکن کہوں گا اے یزید ظاہر سی بات ہے اے یزید کے ابا تجھے کیا پتا ہے حاکم شام تجھے کیا پتا ہے کہ تو نے اگر آج قرآن پڑھ لیا ہوتا یہ تو سمجھ رہا ہے کہ میں ان کے ذکر کو ڈاؤن کر دوں گا ان کے ذکر کو ختم کر دوں گا لیکن یاد رکھ اللہ نے قرآن میں اس بات کا وعدہ کیا ہے یاد رکھو ورفعنا لک ذکرک اے حبیب میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے. ظاہر سی بات ہے جو عام لوگوں کی بیساکھی پہ اپنا نام اور چرچا کماتے ہیں غیر نتو خیر اور ہوتے ہیں اور رسول اور آل رسول وہ ہے جن کا ذکر اللہ بلند کرتا ہے جس کے ذکر اللہ بلند کرے کبھی اس کو نہ کوئی مٹا سکتا ہے نہ ڈاؤن کر سکتا ہے. ایک سلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. یہ شہزادی زینب کا خطبہ ہے معمولی خطبہ نہیں ہے اسی لیے شاعر نے کہا خوب کہا کہ پڑھ کے نہجے بلاغا دنیا میں پڑھ کے نہجے بلاغا دنیا میں آج ہم میں ادیب ہوتے ہیں اور تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں. شہزادی زینب نے واقعا علم کے دریا بہا دیے ہیں اور میں تو اس کے پہلے کی بھی دوسری مجلسوں میں عرض کر چکا ہوں ہر خطیب کو ہر ذاکر کو ہر عالم کو اپنی مجلسوں میں ان خطبات کو اپنا محور گفتگو بنانا چاہیے. کیا ضرورت ہے ہمیں ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے اپنی باتیں کرنے سے کیا فائدہ کیوں نہ ایسی زبان سے جو عصمت معاف زبانیں ہوں جہاں پہ عصمتیں یہاں کے پناہ لے رہی ہوں یعنی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کے دامن میں اور ان کے ماحول میں جو پروان چڑھے ہوں کیوں نہ ان کی زبانوں سے جو کلمات لوگوں کے سامنے بیان کیے گئے ہیں کیوں نہ ہم اسے دہرائیں اور لوگوں کے سامنے پیش کریں. تو عزیزوں آپ دیکھیں اور ملاحظہ فرمائیں یہی وجہ ہے کہ آج یورپین اسکالرز بھی اس بات کو تسلیم کرنے پر ایکسیپٹ کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ اسلام کا کوئی بھی ایک بال بھی کا نہیں کر سکتا اسلام کو کبھی بھی مٹایا نہیں جا سکتا. وہ جب ان سے پوچھا گیا کیوں بھائی ایسی بات کر رہے ہو تمہارے پاس تو آج پورا میڈیا ہے تمہارے پاس تو اتنی زیادہ ترقیاں ہیں اتنے سارے وسائل ہیں اور ساری چیزیں تمہارے ہاتھ میں ہے تمہارے کنٹرول میں ہے آج نیٹ کا زمانہ ہے سب کچھ تو تم کنٹرول کر رہے ہو تو کیوں نہیں اسلام کو مٹا دیتے تحس نہیں کر سکتے. آج یہودی لابی کام کر رہی ہے کرسچن لابی کام کر رہی ہے
تو یاد رکھے ایک کرسچن نے کہا کہ یاد رکھو اسلام کو اس لیے نہیں مٹایا جا سکتا کہ جب تک ان کے درمیان قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی اور ان کی اذانوں میں پانچوں وقت اشہد ان محمد رسول اللہ کی آوازیں آتی رہے گی، کبھی بھی کوئی دین اسلام کو مٹا نہیں سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد وآل۔ یہی وجہ ہے شاعر اہل بیت نے آواز دی، زندہ اسلام کو کیا تو نے، زندہ اسلام کو کیا تو نے، مر کے جینا سکھا دیا تم نے، مر کے جینا سکھا دیا تم نے، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا تم نے، مر کے جینا سکھا دیا تم نے۔ یہ بزرگوں کے لیے تھا، اپنے بچوں کے لیے بھی شعر پڑھ دوں۔ شاعر اہل بیت استاد الشعراء موجز جلال پوری بڑی عقیدت رکھتے تھے بیچارے، جو ہے ان کے لیے چاہتا ہوں کہ اِیصال ثواب ہو جائے کہ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا، اور اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اسلام کو مٹانے کی انتھک کوشش کی گئی، لیکن جب تک ان کے درمیان تلاوت قرآن ہوتی رہے گی، جب تک اذانیں مازنوں پہ دی جاتی رہے گی، مسجدوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ کی آوازیں گونجتی رہیں گی، اور ظاہر سی بات ہے ان کو کس نے بچایا ہے؟ ان کو امام حسین نے، اور اس کے بعد کربلا در کربلا میمان گر زینب نبود، کربلا ہی میں دفن ہو کے رہ جاتی اگر شہزادی زینب نہ ہوتی۔ اور یہ شعر کسی شاعر نے ایسے ہی جوش عقیدت میں نہیں کہا، بلکہ اس کے اوپر امام زمانہ کا باقاعدہ اس کے اوپر اپنے تائید ثبت ہے۔ میں اس واقعے میں نہیں جانا چاہتا، اور ہمارے یہاں کے بھی علامہ ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا کہ حدیث عشق جو بابست کربلا و دمشق یکی حسین رقم کر دی گئی زینب۔ حدیث عشق یعنی عشق و محبت کی داستان وہ، اور اس کے دو ہی محاذ ہیں، دو ہی باب ہیں، ایک امام حسین نے لکھا ہے اور دوسرے کو شہزادی زینب نے فتح کیا ہے، اور ایک مارکے کو مارکے کربلا کو امام حسین نے فتح کیا ہے، اور دوسرے مارکے کو شہزادی زینب نے فتح کیا ہے۔ لیکن یہ تو بڑوں کا مارکا ہے، لیکن یاد رکھیں ان کے درمیان ہر طریقے کے آئیڈیل موجود ہیں۔ اہل بیت رسول کے درمیان ہر طریقے کے، چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بزرگ کے لیے، اور ظاہر سی بات ہے بچوں کو بھی مجھے سمجھانا ہے، ان کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، جس طریقے سے دو باب کربلا اور شام کے، ایک شہزادی زینب نے سر کیا مارکہ شام کو، اور مارکہ کربلا کو امام حسین نے سر کیا، اسی طریقے سے بچوں کے لیے جو آئیڈیل بنا ہے، وہاں پہ ششماہا مجاہد علی اصغر نے اپنے جہاد کے ذریعے سے اپنے رہتی دنیا تک تمام ننھے بچوں کے لیے آئیڈیل بنا کے اپنے کردار کو پیش کیا، اور ادھر شام میں شہزادی سکینہ نے 4 سالہ قبضی یتیمہ نے امام حسین کی اپنے کو آئیڈیل بنا کے پیش کیا کہ یاد رکھو اگر ہم دونوں واقع کربلا اور واقع کربلا کے کردار کو لوگوں کے سامنے نہ پیش کرتے تو یہ مارکا اور یہ مرحلہ اور یہ باب تشنا رہ جاتا۔ لہذا یاد رکھیں بچوں کے لیے بھی ہمارے درمیان آئیڈیل ہے، اور اسی طریقے سے بزرگوں کے لیے بھی آئیڈیل ہے۔ اور عزیزوں، بچوں کے بہت تیزی سے وقت گزرا جا رہا ہے، لہذا چند باتیں اور آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزوں، شہزادی زینب نے اس کے بعد کہا وَلَا تُدْرِكُ أَمَرَنَا، یاد رکھو تم کبھی بھی ہماری عزتوں کو، شرافتوں کو، منزلتوں کو کبھی بھی پا نہیں سکتے، درک نہیں کر سکتے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے خطبہ شرشتیہ میں میرے مولا علی نے جب خطبہ دیا ہے تو اس وقت وہاں پہ ایک جملہ کہا يَنْحَدِرُ عَنِّ السَّيْرِ وَلَا يَرْقَى إِلَيَّ الطَّيْرُ، یاد رکھو ہم اہل بیت وہ ہیں، ہم علی اور اولاد علی وہ ہیں کہ ہم سے علم کے چشمے رواں دواں ہوتے ہیں، ہم سے علم کا سیلاب رواں دواں ہوتا ہے۔
ولا یرقا الیت ہے. یاد رکھو کبھی بھی لیکن تم لوگوں کا، تم جاہلوں کا دائرے فکر علی کی عظمتوں تک، علی کی کرامتوں تک، علی کی بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتا. اسی طریقے سے بنت علی بھی یزید وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہی ہے یزید لا تدرکو امدنا، یاد رکھ یزید تو کبھی بھی ہماری عزت اور شرافت کو پا نہیں سکتا. یہ اور بات ہے تو 700 کرسی نشینوں کو جمع کر لے، 900 کرسی نشین جمع کر لے، 40 ممالک کے عمرا سفرا کو بلا لے، وزیروں کو بلا لے، یاد رکھ تو وقت کا بادشاہ ہوتے ہوئے، تخت پہ براجمان ہوتے ہوئے بھی وہ عزت اور شرافت نہیں پا سکتا جو ہم خاک نشین ہو کر تیرے دربار میں عزت اور شرافتوں کی ملکہ بن کر چلے جائیں گے. ایک سلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. ولا ترحب عنك آلها یزید، یاد رکھ تو کبھی بھی یہ جو قتل کا دھبا، 72 شہداء کے قتل کا اور میرے بھائی کے قتل کا جو دھبا تیرے دامن پہ لگا ہے، یہ کوئی بھی دنیا کا پانی اسے دھو نہیں سکتا، اسے ختم نہیں کر سکتا. ولا ترحب عنك آلها، یاد رکھ کبھی بھی یہ دھبا تیرے دامن سے کبھی بھی رہتی دنیا تک صبح قیامت تک ختم نہیں کیا جا سکتا. اور اس کے بعد شہزادی زینب نے مزید کہا کہ یاد رکھ ایام کا الا عدد. اور اب تو یہ سمجھ رہا ہے میں 3 بر اعظموں پر حکومت کر رہا ہوں، میری 40 ممالک کے اوپر حکومت چل رہی ہے، لیکن یاد رکھ یہ بنت علی تیرے دربار میں کہہ کے جا رہی ہے، پیشن گوئی کر کے جا رہی ہے ایام کا الا عدد، تیرے حکومت کے بس چند ہی دن باقی رہے ہیں اور اس کے بعد تیری حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا، تیرا ظلم بھی ختم ہو جائے گا اور تیری حکومت بھی ختم ہو جائے گی اور تیری اولاد بھی ختم ہو جائے گی اور تیری حکومت کا تو ایسا خاتمہ ہوگا کہ اب اگر تو اپنے بعد اپنے بیٹے کو اپنی حکومت بھی دینا چاہے گا تو وہ لینے سے انکار کر بیٹھے گا. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں یعنی اس طریقے سے شہزادی زینب نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تیرے گنے ہوئے چند دن اور باقی رہ گئے ہیں. اور اس کے بعد مزید کہا وَيَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. یزید یاد رکھ وہ دن بھی دیکھے گا، ہم بھی دیکھیں گے، تمام لوگ دیکھیں گے کہ جس دن منادی ندا دے گا کہ تمام ظالموں کے اوپر خدا کی لعنت ہو. یہ بالکل وہی نبو لہجہ مجھے نظر آ رہا ہے جیسے 8 ذوالحجہ کو آپ کے دلیر بھیا عباس نے خانہ کعبہ کی چھت پر اپنے خطبے کا اینڈ جو کیا ہے تو اسی بات پہ کیا ہے لعن اللہ علیکم وعلی اجدادکم، تمہارے اوپر بھی لعنت ہو اور اے ہر نام نہاد حاجیوں تمہارے آباء و اجداد پر بھی لعنت ہو. اب آپ سمجھے مسئلہ یہ ہے کہ جب اہل بیت رسول میں سے کسی کو بھی وقت ملتا ہے تو ان کے ساتھ ساتھ شجروں کو، ساتھ ساتھ خاندان کو، ساتھ ساتھ پشتوں کو باقاعدہ ان کی پوری تاریخ یاد دلا دیتے ہیں. اسی لیے جس طریقے سے مولا عباس نے کہا لعن اللہ علیکم وعلی اجدادکم، ویسے ہی شہزادی زینب اپنے خطبے میں کہہ رہی یوم ینادی المنادی علی لعنۃ اللہ علی الظالمین. یا بھی تو دیکھو وہ قیامت کا دن آئے گا لیکن زینب بنت علی تیرے دربار میں تیرے اوپر اور تیرے چاہنے والوں کے اوپر ظلم کا اور اسی طریقے سے لعنت کا طور تیری گردن میں ڈال کے جا رہی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. عزیزو آپ دیکھیں ملاحظہ فرمائیں واقعا شہزادی زینب کا یہ خطبہ پڑھنے کے لائق ہے. اور صرف یہی نہیں، یہ شہزادی زینب کا خطبہ مولا سجاد کا خطبہ وہ تھا کہ جس نے ایک انقلاب برپا کر دیا اور چند ہی دنوں میں یزید وقت کو مجبور ہونا پڑا اور حکم رہائی سنانا پڑا. اور عزیزو یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن امام سجاد کو یزید نے اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ اب میں چاہتا ہوں اے سید سجاد تمہیں رہائی کا پروانہ دے دوں، اب تمہیں اختیار ہے چاہے یہاں رہو اور چاہے اپنے وطن مدینے واپس چلے جاؤ. تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ امام سجاد نے کہا میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا، میں جا کر اپنی پھوپھی زینب سے، شہزادی زینب کبریٰ سے مشورہ کروں گا. روزہ مشورہ ہوا، ایک مرتبہ حکم رہائی ملا. حکم رہائی پانے کے بعد
طریقے سے گلے سے خاردار طور نکالا، لیکن عزیزو جیسے ہی اس حداد نے کمر گلے سے توڑ نکالا، نہ جانے کیا دیکھا، ایک مرتبہ بے ہوش ہو کر گر پڑا، اور اس کے بعد جب اسے ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا اے حداد، ارے تو نے ہاتھوں سے ہتھکڑیاں نکالی، پیروں سے بیڑیاں نکالی، کمر سے لنگر نکالا، لیکن تو بے ہوش نہ ہوا، آخر تو نے کیا دیکھا کہ جب گلے سے خاردار توڑ نکالا تو بے ہوش ہو گئے؟ ارے اس نے کہا میں تجھے کیا بتاؤں، میں نے دیکھا سید سجاد کے گلے میں اتنا زیادہ گہرا زخم تھا، میں دیکھ کر بے ہوش ہو گیا، مجھے برداشت نہ ہوا۔ اجرکم اللہ، حضرت امام سجاد کو جیسے ایک رہائی ملا، ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا بیٹا سید سجاد، ارے دستور زمانہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو اسے بیٹھ کر تسلی دی جاتی ہے، تعزیتی کلمات دیے جاتے ہیں۔ اے بیٹا سید سجاد، ارے میں نے کربلا سے کوفہ سے شام تک کی منزلوں کو طے کیا، میں نے کسی کو بھی نہ دیکھا جو آ کر تیرے پاس آ کر تیرے بابا کی شہادت پہ تعزیتی اور تسلیتی کلمات کہتا۔ اے بیٹا، ارے یہ مسلک بشارے تم یہاں پہ بیٹھ جاؤ، ارے یہ فریضہ بھی تمہاری دکھیاری بوبی زینب کبریٰ کے لیے ادا کرے گی۔ اجرکم اللہ، روایت بتاتی ہے اب یہ قافلہ تیار ہوا، پوری روایتیں مجھے نہیں پڑھنی ہے، تبرکات آنا شروع ہوئے، اور اس کے بعد اب یہ قافلہ کربلا کی طرف روانہ ہونا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ وہاں پہ کیا دیکھا، ان لوگوں سے پہلے ایک ننھا سا قافلہ وہاں پہلے سے پہنچا ہوا ہے، آزادارو وہ کوئی اور نہیں جناب جابر جو امام حسین کے پہلے زائر ہے، اپنے غلام عطیہ کو لے کر امام حسین کی قبر میں پہنچتے ہیں اور آواز دیتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ قبر حسین سے آواز آئی وعلیکم السلام یا امی جابر، اے میرے چچا جابر آپ پہ بھی میرا سلام ہو۔ بازادارو روایت کہتی ہے جناب جابر نے عطیہ سے کہا اے میرے غلام تو میرا ہاتھ، چونکہ میں نابینا ہو چکا ہوں تو میرا ہاتھ قبر حسین پہ رکھ، تو جیسے ہی قبر حسین پہ ہاتھ رکھا 3 مرتبہ کہا یا حسین یا حسین یا حسین، اب جابر میں ہوش ہو گئے۔ آزادارو روایت بتاتی ہے جیسے ہی ہوش میں آئے جابر ایک مرتبہ کہا اے عطیہ ذرا دیکھو کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا مولا سجاد آ رہا ہے، اگر میرا مولا سجاد آ رہا اس کی خبر تو لائے گا، میں تجھ کو آزاد کر دوں گا۔ نوزادارو عطیہ نے کہا ہاں میں ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، ہاتھ میں عصا ہے، بال سفید ہے، وہ ہماری طرف بڑھنا چاہ رہا ہے، اس کے پیچھے کچھ وہی بیویاں ہیں جو ان کے پیچھے پیچھے آ رہی ہیں۔ نوزادارو کا جواب اب یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، قبر حسین سے آواز آئی اے جابر اب میری قبر سے دور ہٹ جاؤ، اس لیے کہ میری بہن زینب میرا چیلو کرنے کے لیے میری قبر پہ آنا چاہتی ہے۔ نوزادارو جناب جابر ہٹے، شہزادی زینب جیسے ہی اپنے بھیا کی قبر کو دیکھا اب اونٹ سے اپنے کو گرا لیا اور ایک مرتبہ آواز دی اے بھیا حسین، ارے تم نے جو مجھے وصیتیں کی تھی میں نے سب پہ عمل کیا، تم نے کہا تھا نماز شب میں یاد کرنا، میں نے کبھی بھی کسی وقت بھی نماز شب میں تجھے فراموش نہیں کیا۔ اے بھیا تم نے کہا تھا سید سجاد کا خیال رکھنا اور تمام بچوں کا خیال رکھنا، اور تم نے خاص نصیحت کی تھی کہ اے بہن زینب ارے میری کم سے 4 سالہ بچی سکینہ کا خیال رکھنا، اے بھیا مجھے معاف کرنا، ارے میں تیری ساری وصیتوں پہ عمل کر پائی لیکن اس وصیت پہ عمل نہ کر سکی، تیری وہ امانت میں زندان شام میں چھوڑ کے آئے ہوئے جس کو اپنے وطن جانے کا بڑا شوق ہوا کرتا تھا۔ اللہ لعنت اللہ ہے القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔ یا حسین
भाई का दीदार करा दो। कहती थी बहन भाई का दीदार करा दो। कहती थी बहन भाई का दीदार करा दो। मुझको मेरे मजलूम बिरादर से मिला दो। मुझको मेरे मजलूम बिरादर से मिला दो। कहती थी बहन भाई का दीदार करा दो। मुझको मेरे मजलूम बिरादर से मिला दो। हाय कह दो कि बहन आई है बलवे में खुले सर। हाय कह दो कि बहन आई है बलवे में खुले सर। आकर सर हम शेर पे चादर को उड़ा दो। आकर सर हम शेर पे चादर को उड़ा दो। कहती बहन भाई का दीदार करा दो। मुझको मेरे मजलूम बिरादर से मिला दो। अरे मुझ बेकसो मजलूम की फरियाद को आओ। आए मुझ बेकसो मजलूम की फरियाद को आओ। या मेरा गला शिमर के खंजर से मिला दो। या मेरा गला शिमर के खंजर से मिला दो। कहती थी बहन भाई का दीदार करा दो। मुझको मेरे मजलूम बिरादर से मिला दो। अरे अब कोई नहीं बहरे मदद की इसको बुलाओ। हाय अब कोई नहीं बहरे मदद की इसको बुलाओ। सोते हो कहाँ कासिम अकबर को जगा दो। सोते हो कहाँ कासिम अकबर को जगा दो। कहती थी बहन भाई का दीदार करा दो। मुझको मेरे मजलूम बिरादर से मिला दो। अरे सुनती हूँ के बाजू मेरे बादे सितमगार। सुनती हूँ के बाजू मेरे बांधेंगे सितमगार। अब्बास को दरिया की तरह इसे बुला लो। अब्बास को दरिया की तरह इसे बुला लो। कहती थी बहन भाई का दीदार करा दो। मुझको मेरे मजलूम बिरादर से मिला दो। अरे मर जाएगी बेटे तेरे रसन से। हाय मर जाएंगे बेटे तेरे रसन से। रास्ते का सकीना का गला आके छोड़ा दो। रास्ते से सकीना का गला आके छोड़ा दो। कहती थी बहन भाई का दीदार करा दो। मुझको मेरे मजलूम बिरादर से मिला दो। अरे जब मारता था शिमर
सकीना को तमाचे हाय जब मारता था सिमूर सकीना को तमाचे कहती थी तड़प कर मेरे बाबा को बुला दो कहती थी तड़प कर मेरे बाबा को बुला दो कहती थी बहन भाई का दीदार करा दो मुझको मेरे मजलूम बरादर से मिला दो लाशे अली अकबर पे ये ज़ैना का बयां था हाय लाशे अली अकबर पे ये ज़ैना का बयां था एक बार मेरे लाल को भी कह के बुला दो एक बार मेरे लाल को भी कह के बुला दो कहती थी बहन भाई का दीदार करा दो मुझको मेरे मजलूम बरादर से मिला दो अरे क्यों हाथ है सीने पे मेरे लाल बता दो क्यों हाथ है सीने पे मेरे गेसुओं वाले पर्ची का निशान हुए मुझको बता दो पर्ची का निशान हुए मुझको बता दो कहती थी बहन भाई का दीदार करा दो मुझको मेरे मजलूम बरादर से मिला दो एक बार तेरा ज़ख्म जिगर दे गुलू बेटा हाय एक बार तेरा ज़ख्म जिगर दे गुलू बेटा मैं सज के गई हाथ गले जैसे हटा दो मैं सज के गई हाथ गले जैसे हटा दो कहती थी बहन भाई का दीदार करा दो मुझको मेरे मजलूम बरादर से मिला दो क्या दर्द अभी सीने में बाकी है मेरे लाल क्या दर्द अभी सीने में बाकी है मेरे लाल कर बोल नहीं सकते इशारों से बता दो कर बोल नहीं सकते इशारों से बता दो कहती थी बहन भाई का दीदार करा दो मुझको मेरे मजलूम बरादर से मिला दो इन बच्चों को मैं साथ लिए जाऊं किधर को हाय इन बच्चों को मैं साथ लिए जाऊं किधर को ऐ लाल मदीने की मुझे राह बता दो ऐ लाल मदीने की मुझे राह बता दो कहती थी बहन भाई का दीदार करा दो मुझको मेरे मजलूम बरादर से मिला दो अरे बेटा मेरे अब जाते हूँ
में बिठा दो। बाजू को मेरे थाम के महफिल में बिठा दो। कैदी की बहन भाई का दीदार करा दो। मुझको मेरे मजलूम बरादर से मिला दो। आदम ये सदाला शाह फरजंद से आए। हाय आदम ये सदाला शाह फरजंद से आए। अकबर की मोहब्बत में तुम्हें दिल से बुला दो। अकबर की मोहब्बत में तुम्हें दिल से बुला दो। कैदी की बहन भाई का दीदार करा दो। मुझको मेरे मजलूम बरादर से मिला दो। तैयारियों का फोटो ले लेना। फुल है। मेरे भैया मेरे भैया जाते हैं ज़ैनब मदीना। में सारे होते थे कैदी, कैद में सारे होते थे कैदी। अश्कों से चेहरे धोते थे कैदी, अश्कों से चेहरे धोते थे कैदी। आग पे गश में सोते थे कैदी, आग पे गश में सोते थे कैदी। वक्त ने हमको खूब रुलाया, उठो उठो मेरे भैया, उठो उठो मेरे भैया। शादी है ज़ैनब मदीना, उठो उठो मेरे भैया। आज तो
तुम्हारे ये हुआ भैया, बात तुम्हारे ये हुआ भैया। में चले और गया कुलवा, में जले और गया कुलवा। तो यावर कोई नहीं था, सोयावर कोई नहीं था। मेरी मदद को कोई ना आया, उठो उठो मेरे भैया, उठो उठो मेरे भैया। जाती है जैनब मदीना, उठो उठो मेरे भैया। कब्र पे सके रोती थी ज़ैनब, हाथों को अपने रोती थी ज़ैनब, हाथों को अपने रोती थी ज़ैनब। पीठ के सर को कहती थी ज़ैनब, पीठ के सर को कहती थी ज़ैनब। भैया उठो उठो मेरे भैया, उठो उठो मेरे भैया। जाती है ज़ैनब मदीना, उठो उठो मेरे भैया। तर्क पे तेरे चल गया खंजर, किसको बुलाए ज़ैनब मुज़फ़्फ़र, किसको बुलाए ज़ैनब मुज़फ़्फ़र। आए बरादर आए बरादर, आए बरादर आए बरादर। बेचारा छोड़ो अकेला, उठो उठो मेरे भैया, उठो उठो मेरे भैया। जाती है ज़ैनब मदीना, उठो उठो मेरे भैया। बानुए मुझपर, थी रोकर बानुए मुझपर। गया मुझसे नन्ना सा असगर, गया मुझसे नन्ना सा असगर। शाम के दिल को रोती है मादर, शाम के दिल को रोती है मादर। दिल से लगाए झूला, उठो उठो मेरे भैया, उठो उठो मेरे भैया। जाती है ज़ैनब मदीना, उठो उठो मेरे भैया। आपकी बर्थी वाली सकीना, आपकी बर्थी वाली सकीना। मर गई भैया, सितम में मर गई भैया। है मेरा, सोच के दिल ये फटता है मेरा। ऐसे रहेंगे कैद में तन्हा, उठो उठो मेरे भैया, उठो उठो मेरे भैया। जाती है ज़ैनब मदीना, उठो उठो मेरे भैया। ये निगाहें
पैगंबर नूर निगाहें सिद्ध पैगंबर दूध के पाले है मेरे अकबर दूध के पाले है मेरे अकबर कैसे जियोगे तुमसे बिछड़ कर कैसे जियोगे तुमसे बिछड़ कर देख लूं एक बार चेहरा तुम्हारा उठो उठो मेरे भैया उठो उठो मेरे भैया जाती है ज़ैनब मदीना उठो उठो मेरे भैया लौट के दरिया से नहीं आए लौट के दरिया से नहीं आए हो गए अब्बास कान कटाए हो गए अब्बास कान कटाए कौन वतन की राह दिखाए कौन वतन की राह दिखाए कोई नहीं है तेरा सहारा उठो उठो मेरे भैया उठो उठो मेरे भैया जाती है ज़ैनब मदीना उठो उठो मेरे भैया करबला में आई है झुके पैद से ज़ैनब करबला में आई है फुरकत सकीना का दिल पे दाग लाई है छुटके कैद से करबला में आई है छुटके कैद से करबला में आई है हो रही है मोरा का तुरबते बरादर पार 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 बेकसी
کا عالم ہے اور اداسی چھائی ہے، چھٹ کے قید سے زینب کربلا میں آئی ہے، پٹے شے کا سر دیکھا، لٹے گھر کا گھر دیکھا، پٹے شے کا سر دیکھا، لٹے گھر کا گھر دیکھا، پٹے شے کا سر دیکھا، لٹے گھر کا گھر دیکھا، پٹے شے کا سر دیکھا، لٹے گھر کا گھر دیکھا، اپنے دل پہ زینب نے کتنی چوٹ کھائی ہے، چھٹ کے قید سے زینب کربلا میں آئی ہے، خاک میں ملے سارے فاطمہ کے گل بوٹے، 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 کربلا کے دامن میں زہرا کی کمائی ہے، چھٹ کے قید سے زینب کربلا میں آئی ہے، رنج و درد کی مارے رو رہی ہے دکھیارے، رنج و درد کی ماری رو رہی ہے دکھیاری، رنج و درد کی مارے رو رہی ہے دکھیاری، رنج و درد کی ماری رو رہی ہے دکھیاری، پانی سے تسلی دے میرے خاک بھائی ہے، چھٹ کے قید سے زینب کربلا میں آئی ہے، جس کو دیکھ کر دکھیا زندگی کے دن کاٹے، جس کو دیکھ کر دکھیا زندگی کے دن کاٹے، جس کو دیکھ کر دکھیا زندگی کے دن کاٹے، جس کو دیکھ کر دکھیا زندگی کے دن کاٹے، سات بھائی کا چھوٹا بچوں سے جدائی ہے، چھٹ کے قید سے زینب کربلا میں آئی ہے، دل میں غم کا طوفان ہے مر نہ جائے صدمے سے، دل میں غم کا طوفان ہے مر نہ جائے صدمے سے، دل میں غم کا طوفان ہے مر نہ جائے صدمے سے، دل میں غم کا طوفان ہے مر نہ جائے صدمے سے، بیٹی کی خبر لیجیے یا علی دعائی ہے، چھٹ کے قید سے زینب کربلا میں آئی ہے، قید کر کے زینب کو جا بجا پھرے ظالم، قید کر کے زینب کو جا بجا پھرے ظالم،
قید کر کے زینب کو جا بجا پھرے ظالم قید کر کے زینب کو جا بجا پھرے ظالم شام و کوفہ میں ٹھوکر در بدر کی کھائی ہے جھوٹے قید سے زینب کربلا میں آئی ہے پشت پر ہے کچھ انور دل تازیانوں کے 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 یہ نشانی زینب نے اشکیا سے پائی ہے جھوٹے قید سے زینب کربلا میں آئی ہے اکبر میرے جوان کس کو بلائے ماں بازار شام آ گیا بازار شام آ گیا ہنستے والا کو چھوڑ گئے آ کے شفا کو اے فقیر کبریا سنو کہتی بات چھوڑ گئے کیسے چلے گی ماں اے میرے نوجوان بازار شام آ گیا بازار شام آ گیا اکبر میرے جوان کس کو بلائے ماں بازار شام آ گیا بازار شام آ گیا فاطمہ ہے وہ خیر النساء کی ہے وہ غربت کی انتہا ہوئی غیروں کے درمیان ہے وہ آزادی جینا ایسی ہے تقدیریں بازار شام آ گیا بازار شام آ گیا اکبر میرے جوان کس کو بلائے ماں بازار شام آ گیا بازار شام آ گیا دل تیرا میرے پتر آجا دیکھا
شام آ گیا بازار شام آ گیا اکبر میرے جوان کس کو بلائے ماں بازار شام آ گیا بازار شام آ گیا میں نے سنی ہے یہ صدا کہتے ہیں شام میں سبھی ازلالی کا لیں گے ہم بنتے علی سے آج پاتھر سے ہے بھری لوگوں کی جولیاں بازار شام آ گیا بازار شام آ گیا اکبر میرے جوان کس کو بلائے ماں بازار شام آ گیا بازار اکبر میرے جوان کس کو بلائے ماں بازار شام آ گیا بازار شام آ گیا کے سینا کو دیکھ کر کہہ رہی تھی دیکھ تو بنا جہاں آدر کا اپنی انتہا آگے بلند کرے غیرت سے آسمان بازار شام آ گیا بازار شام آ گیا چھٹ کے آئے اسیران چھٹ کے آئے اسیران کربلا چھٹ کے آئے اسیران کربلا زینب نے قبر تام کے بھائی کیے کہا زینب نے قبر تام کے بھائی کیے کہا آنکھیں زمین دکھاتی ہے دشمن ہے آسمان آنکھیں زمین دکھاتی ہے دشمن ہے آسمان بھیا جوان
बहन कहाँ आई थी जब तो साथ अंसारो अकरबा आई थी जब तो साथ अंसारो अकरबा अब तेरे खाक सोते हैं सब मुसीबत अब तेरे खाक सोते हैं सब मुसीबत कासिम समय लगा है नाक पर सा नौजवान कासिम समय लगा है नाक पर सा नौजवान भैया जवाब दीजिए जाए बहन कहाँ भैया जवाब दीजिए जाए बहन कहाँ छोटी सी एक कब्र जो रन में बनाई थी छोटी सी एक कब्र जो रन में बनाई थी आधा के दस्त जुल्म से वो भी न बच सकी आधा के दस्त जुल्म से वो भी न बच सकी बाकी रहा न तुरबत बेचे का निशान बाकी रहा न तुरबत बेचे का निशान भैया जवाब दीजिए जाए बहन कहाँ भैया जवाब दीजिए जाए बहन कहाँ भैया तुम्हें सकीना बहुत याद करती थी भैया तुम्हें सकीना बहुत याद करती थी सर पे गिरती और कभी आह भरती थी सर पे गिरती और कभी आह भरती थी नाने से जान रोती थी ले के हिचकिया नानी सी जान रोती थी ले के हिचकिया भैया जवाब दीजिए जाए बहन कहाँ भैया जवाब दीजिए जाए बहन कहाँ भैया तुम्हारे तो करना शाद मर गए भैया तुम्हारे तो करना शाद मर गई सबने उठा उठा के जहाँ से गुजर गए सबने उठा उठा के जहाँ से गुजर गए जो जुल्म हम पे हो गए क्यों कर करूँ बयान जो जुल्म हम पे हो गए क्यों कर करूँ बयान भैया जवाब दीजिए जाए बहन कहाँ भैया जवाब दीजिए जाए बहन कहाँ मुश्किल से सांस लेती थी घुट कर वो पुर में हाथ मुश्किल से सांस लेती थी घुट कर वो पुर में हाथ बांधे थे इतना कस के सितमगारों ने रसाल बांधी थी इतना कस के सितमगारों ने रसाल मरने पे बोलने से न खुलते थे रेशमा मरने पे बोलने से न खुलती थी रेशमा भैया जवाब दीजिए जाए बहन कहाँ भैया जवाब दीजिए जाए बहन कहाँ आबिद बहन की लाश को जब लेके जाते थे आबिद बहन की लाश को जब लेके जाते थे आलम ये सोचता था कि खुद डगमगाते थे आलम ये सोचता था कि खुद डगमगाते थे हर काम पे उलटते थे पाँव में बेड़िया हर काम पे उलटती थी पाँव में बेड़िया भैया जवाब दीजिए जाए बहन कहाँ भैया जवाब दीजिए
बहन कहाँ। भैया उठो गरीब बहन जाती है वतन। भैया उठो गरीब बहन जाती है वतन। अकबर को साथ कर दो के रास्ता है पुर में हाथ। अकबर को साथ कर दो के रास्ता है पुर में हाथ। अब्बास से कहो के मंगाए हमारी आँख। अब्बास से कहो के मंगाए हमारी आँख। भैया जवाब दीजिए जाए बहन कहाँ। भैया जवाब दीजिए जाए बहन कहाँ। सुगरा को किस तरह ये फसाना सुनाऊंगी। सुगरा को किस तरह ये फसाना सुनाऊंगी। बीमार गम के सामने किस मुंह से जाऊंगी। बीमार गम के सामने किस मुंह से जाऊंगी। क्यों पर कहूँगे लुट गया जंगल में कारवां। क्यों कर कहूँगे लुट गया जंगल में कारवां। भैया जवाब दीजिए जाए बहन कहाँ। भैया जवाब दीजिए जाए बहन कहाँ। अनवर ये कब्र शाह पे ज़ैनब का बैन था। अनवर ये कब्र शाह पे ज़ैनब का बैन था। मुझसे अकेले घर को तो जाया न जाएगा। मुझसे अकेले घर को तो जाया न जाएगा। लिल्लाह अपने पास बुला लीजिए भाईजान। लिल्लाह अपने पास बुला लीजिए भाईजान। भैया जवाब दीजिए जाए बहन कहाँ। भैया जवाब दीजिए जाए बहन कहाँ। जाओ से 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 सुना
कब्र सरवर पे गए थाम के ज़ैनब ने कहा कब्र सरवर पे गए थाम के ज़ैनब ने कहा कैद खाने में मेरे बाची ने दम तोड़ दिया दम तोड़ दिया कैद खाने में मेरे बाची ने दम तोड़ दिया बिन सकीना के वतन कैसे मैं जाऊं भैया कुछ बैठे अगर मुझसे वतन में सोगरा कुछ बैठे अगर मुझसे वतन में सोगरा पिया माँ कहाँ है मेरा आबास चचा पिया माँ कहाँ है मेरा आबास चचा पिया माँ कहाँ है मेरा आबास चचा कैसे बीमार भतीजे को मनाऊं भैया हमें दिल इसको सुनाऊं भैया हमें दिल इसको सुनाऊं भैया छोड़ कर आए नहीं अपनी तराए आबाद छोड़ कर आए नहीं अपनी तराए आबाद सो रहे हैं लबे दर या मेरे भाई आबाद जगाऊं भैया हमें दिल किसको सुनाऊं भैया हमें दिल किसको सुनाऊं भैया अब वतन के लिए जा है तुम्हारे हमसे अब वतन के लिए जा है तुम्हारे हमसे याद आएगा मुझे जब मेरा नाना बेशे याद आएगा मुझे जब मेरा नाना बेशे याद आएगा
میرے بیمار بھتیجے کو دعا دو مولا میرے بیمار بھتیجے کو دعا دو مولا اس کے سجاد کو سینے سے لگا لو مولا سجاد کو سینے سے لگا لو مولا گش پہ گش آتے ہیں میں کیسے اٹھاؤں بھیا داستانے غم دل کس کو سناؤں بھیا داستانے غم دل کس کو سناؤں بھیا ہم میں ڈوبے ہوئی ہے اہل حرم کے تقدیر ہم میں ڈوبی ہوئی ہے اہل حرم کی تقدیر رخسار کرو اب اہل وطن کو شابیر رخسار کرو اب اہل وطن کو شابیر رخسار کرو اب اہل وطن کو شابیر تاکہ نانا تو میں فریاد سناؤں بھیا داستانے غم دل کس کو سناؤں بھیا داستانے غم دل کس کو سناؤں بھیا لیلا کی نگاہوں کا ستارہ اکبر لیلا کی نگاہوں کا ستارہ اکبر چھپ گیا غم کی گھٹاؤں میں کہیں نور نظر کہیں نور نظر چھپ گیا غم کی گھٹاؤں میں کہیں نور نظر کیسے لیلا تو ہمارے میں بٹھاؤں بھیا داستانے غم دل کس کو سناؤں بھیا داستانے غم دل کس کو سناؤں بھیا ثانی فاطمہ زہرا نے کہا اے انور ثانی فاطمہ زہرا نے کہا اے انور انجمن فاطمیہ کرتی ہے ذکر سرور انجمن فاطمیہ کرتی ہے ذکر سرور انجمن فاطمیہ کرتی ہے ذکر سرور کیوں نہ میں اس کے مقدر
گھر کو بناؤ بھیا فرزند نبی کا چہلم اہل عزا بیٹھے ہو کیا فرزند نبی کا چہلم ہے سر پیٹو کہہ کر واویلا فرزند نبی کا چہلم ہے عاشور محرم کے دن سے تم آج کا دن بڑھ کر سمجھو عاشور محرم کے دن سے تم آج کا دن بڑھ کر سمجھو ماتم ہے ہر ایک گھر میں برپا فرزند نبی کا چہلم ہے محبوب الہی جنت میں مشغول بکا ہے اس گام میں محبوب الہی جنت میں مشغول بکا ہے اس گام میں مرکز میں تڑپتی ہے زہرا فرزند نبی کا چہلم ہے سجاد شکستہ آئے ہیں ہم راہ حرم کو لائے ہیں سجاد شکستہ آئے ہیں ہم راہ حرم کو لائے ہیں مقتل میں ہے ایک گل رونے کا فرزند نبی کا چہلم ہے بیٹھے ہو کیا فرزند نبی کا چہلم ہے مبارک تربت پارا کر یہ زینب غمگی کہتی ہے مبارک تربت پارا کر یہ زینب غمگی کہتی ہے کیوں مر نہ گئی میں واویلا فرزند نبی کا چہلم ہے بیٹھے ہو کیا فرزند نبی کا چہلم ہے اماں کو خبر کر دے کوئی سر پیٹتی آئے جنت سے اماں کو خبر کر دے کوئی سر پیٹتی آئے جنت سے لے بھائی کا زینب سے پرسا فرزند نبی کا
معلوم ہے یہ عذاب بیٹھے ہو کیا فرزند نبی کا معلوم ہے نانا کو بھی ساتھ اپنے لائے بابا کو نجف سے بلوائے نانا کو بھی ساتھ اپنے لائے بابا کو نجف سے بلوائے یہ وقت نہیں آتا ان کا فرزند نبی کا معلوم ہے یہ عذاب بیٹھے ہو کیا فرزند نبی کا معلوم ہے اصحاب اعزا کو روئے یا باپ کے غم میں سر پیٹے اصحاب اعزا کو روئے یا باپ کے غم میں سر پیٹے سجاد کرے تنہا کیا کیا فرزند نبی کا معلوم ہے یہ عذاب بیٹھے ہو کیا فرزند نبی کا معلوم ہے Say